بعد میدان میں کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے۔ مجھے اپنا مدعا پیش کرنا ہے، میں سوالی ہوں، سوال بھی کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے۔ دراصل میرا دین مجھے وہ راہیں بتا رہا ہے جن راہوں پہ ہمیں چلنا ہے۔ میرا پہلا دین کا سبق جو ہے، جو ادا میں بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی خدا صرف خدا کے سوا۔ اور جب خدا کو مان لو کہ وہ قادر مطلق ہے تو پھر خوف کسی اور سے رہتا نہیں ہے۔ ہم عبد ہیں اسی کے، وہی مالک ہے، اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور استثناء اگر چاہیے تو کسی اور سے نہیں چاہیے، رب العزت سے چاہیے۔ یہ ہے اصول جس پہ ہمیں کاربند ہونا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ رب العالمین نے ایک انسان کامل رحمت للعالمین بنا کے ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم ہر مشکل ادوار میں اس کی طرف دیکھ کے اپنے لیے راہ متعین کر سکتے ہیں۔ اس لا الہ الا اللہ کے لیے اس کانفرنس نے ابھی 2 باتیں تو طے کر چکی ہے، کم سے کم ان 1.5 دن میں، کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان میں there is no democracy۔ جب جمہوریت نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب جمہوریت نہیں ہوتی تو ڈکٹیٹرشپ ہوتی، آمریت ہوتی، اور آمریت ایبسولوٹ پاور کا نام ہے، اور اگر وہ ایبسولوٹ پاور یونیفارم پہن لے تو وہ مارشل لا ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہنا اس ایوان کی آواز ہے کہ پاکستان میں مارشل لا ہے، ہائیبریڈ رجیم نہیں ہے۔ اس کو اتنے ہی 2 ٹوک الفاظ میں کہنا ہے۔ کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ لیٹس فارگیٹ دی گرینس، بلیک اینڈ وائٹ کی بات کیجئے۔ اس ملک میں مارشل لا ہے، اور ماشاء اللہ کے خلاف لڑنا آسان نہیں۔ توپ کے آگے کھڑا ہونا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے وہ ظالم بھی ہوتا ہے، بدکار بھی ہوتا ہے، اور اس کے پاس افکار نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی خاطر بہت ساری قربانیاں دینی ہیں، اور ہمیں جو راہ دکھائی گئی، 38 غزوات کا ذکر آپ نے سنا ہے، لیکن سب سے بڑی فتح کون سی تھی؟ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ جب لکھی جا رہی تھی تو کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے قلم لے کے اپنے ہاتھ سے وہ کاٹ دی۔ کیوں؟ کہ آگے بڑھنا تھا، آگے بڑھنا تھا۔ صلح حدیبیہ اور کچھ نہیں، ڈائیلاگ ہے، لیکن ڈائیلاگ ناٹ فرام اے پوزیشن آف ویکنس، کمزوری کی علامت کے طور پہ نہیں، جرت کی علامت کے طور پہ تھی۔ آئے تھے واپس چلے گئے، اگلے سال کا وعدہ لے کے گئے۔ امن جب بھی ہوگا انصاف بھی پنپے گا، جمہوریت بھی پنپے گی۔ خوف کی فضا کو ختم کرنا ہمارے لیے اول ترجیحات میں سے ہونا چاہیے۔ میرے نوجوان کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے خوف کے ساتھ نہیں، ہمت اور جرت سے نہیں، اور وہ اسی وقت آئے گی جب ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ بہادری
جان دینے میں نہیں ہے، بہادری جینے میں ہے اور لڑنے میں ہے۔ لپٹنا جھپٹنا جھپٹ کر لپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے اقبال۔ اقبال کو پڑھیے اور دیکھیے، راہیں خود کھلیں گی۔ میرے نوجوانوں نے کل بھی سوال پوچھا، مزاحمت یا مفاہمت؟ نہ مزاحمت نہ مفاہمت، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ مقصد پہلے طے کر لو، مقصد کیا ہے؟ جب مقصد طے ہو جائے گا راہیں کھلیں گی۔ مقصد پاکستان ہے، پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہے، اس قوم کو بدحالی سے نکالنا ہے۔ بدحالی کی داستان تو سن لی نا، ثاقب سنا کے چلے گئے، وکلا بتا کے چلے گئے، علماء دکھا کے چلے گئے، سب نے ایک ہی رونا روا، تباہ اور برباد ہو گئے۔ اب آباد کیسے ہونا ہے؟ ہمیں بات کرنی پڑے گی، ہمیں بات کرنی پڑے گی، بات کی دعوت بھی دینی پڑے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ میری وطن کی سڑکیں میرے جوانوں کے اور بزرگوں کے لہو سے لال ہوں۔ پہلے ایک کوشش کریں گے۔ ہم آج اس پلیٹ فارم سے، میں علامہ صاحب سے، محمود خان چغزائی صاحب سے کہتا ہوں، ہم ہر کسی سے ڈائیلاگ کریں گے۔ شہباز شریف سے صرف ایک شرط ہے، آپ کہتے ہیں آپ حکومت ہیں تو آپ ثابت کریں کہ آپ حاکم اور حکومت ہیں۔ حکم دیں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں تم سے بات کرنی ہے، تمہاری وجہ بھی سننی ہے، تمہیں کچھ سنانا بھی ہے، تمہیں آنا ہے۔ بلا سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، اور اگر آپ نہیں بلا سکتے تو ہم اس سے بات کریں گے جس نے اس ملک کو تباہ اور بربادی کے دہانے پہ لے آئے۔ ٹوڈے دا ایشو از ناٹ اونلی دس کہ ہمارا آئین نہیں رہا۔ میرے بھائی بہنوں، ہماری ایگزسٹنس از ایٹ اسٹیک۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ترقی کی بات کر رہے ہیں، میں ترقی کی بات نہیں کر رہا، میں وجود کی بات کر رہا ہوں۔ میں بہت چھوٹا تھا، 15 سال کا تھا 1971 میں۔ میں نے دیکھا ہے اپنے وطن کو ٹوٹتے ہوئے۔ میں آج گواہی دیتا ہوں، اور رب العزت کو گواہ بنا کے، کہ اتنے برے حالات، شاید مشرقی پاکستان دور تھا، لیکن جو میں بلوچستان میں دیکھتا ہوں، جو خیبر پختونخوا میں دیکھتا ہوں، جو دہشت گردی دیکھتا ہوں، اور جو سرکاری دہشت گردی دیکھتا ہوں، ماضی میں پاکستان میں کبھی نظر نہیں آئی۔ There is one terrorism by the terrorist. What about state terrorism? Who is going to ask that question? کہ اس قوم کے چادر چاہتے یہاں دیواری کا تحفظ دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ عہد جو آپ نے لیا تھا کہ آپ لوگ سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے۔ پوری قوم پاکستان کی ہستی ہے کہ 1951 سے لے کے ابھی تک کیا ہو رہا ہے؟ وقت آ گیا ہے کہ اس قوم کو جینے دیں، ہمیں آگے بڑھنے دیں۔ مجھے وقت کا کہا جا رہا ہے اور مجھے اسے آنر بھی کرنا ہے۔ ایک راستہ ہم نے ڈائیلاگ کا کہہ رہے ہیں، دوسرا راستہ ہمیں آتا ہے، ہمیں جانثاری بھی آتی ہے، ہم نے ثابت بھی کیا ہے۔ کسی نے کہا، شاید احمد فراز نے، کہ کہاں تھے لیڈر
میں گواہی دیتا ہوں کہ میری پارٹی کا ہر لیڈر جو اس وقت میدان میں موجود ہے وہ اکیلے بھی نکلنے کو تیار ہے. ہم کہتے ہیں ورکر پیچھے رہے, ہم لیڈر نکلیں گے. صرف گولی کھانا بہادری نہیں ہے, اس ماحول میں جی کے آواز حق بلند کرنا بہادری ہے. ہم بغیر قیادت کے اس قوم کو نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم اپنی لڑائی لڑیں گے. کل بہترین پرپوزلز آئے ہیں اور بھی ہیں. عوام کو شریک ہونا پڑے گا. یہ جنگ چند افراد کی نہیں ہے, پوری قوم کی ہے. باہر نہیں نکل سکتے, گھر میں تو بیٹھ سکتے ہو. جب دے محمود خان اچکزئی کال تو گھر میں بیٹھ جانا, احتجاج ریکارڈ ہو جائے گا. جب دے کال تو کالا جھنڈا لہرا دینا. جب دے کال تو سڑک پہ آنا ہو تو سڑک پہ آ جانا. حکمت علمی آئے گی, احتجاج جاری رہے گا. اور یاد رکھیے کہ اوپر خدا ہے, لا الہ الا اللہ. اس نے وعدہ کیا ہے, اس نے وعدہ کیا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی. انما العسر یسرا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.